السلام علیکم۔ میں گھر سے باہر نکلی تو سخت پریشانی میں مبتلا تھی، کیونکہ آج مجھے اپنے کپڑے سلوانے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے، مگر کوئی درزی فارغ نہیں بیٹھا تھا۔ میں بازار میں آئی تاکہ کوئی نیا درزی ڈھونڈ کر اسے اپنے کپڑے سلوا سکوں۔ عموماً میں اچھی دکانوں سے کپڑے بنواتی تھی، مگر آج جو کہ مجبوری تھی، ایک عام سے خاصا حال دکان میں چلی گئی۔ اس دکان میں ایک 30 سالہ درزی بیٹا اپنے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھا۔ دکان میں کوئی اور لڑکا موجود نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس پر کام کا کافی بوجھ ہوگا۔ مجھے امید تو نہیں تھی، مگر بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے، یہی سوچ کر میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے میں نے اس کی دکان میں آ کر کوئی غلطی کی ہو۔ بھائی صاحب، کل تک میرے کپڑے سل جائیں گے؟ میں نے کپڑوں والا شاپر اس کے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی باجی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کل صبح آ کر لے جائیے گا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، واقعی میں خوش ہو گئی۔ میں آپ کو زیادہ سلائی دے دوں گی، اس کی ممنوع ہو رہی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آئیے میں آپ کا ناپ لے لوں، بس آپ کے لیے کپڑے کل سل جائیں گے۔ میں اس کی بات پر چونگی، میں نے تو کسی مرد درزی کو اپنا ناپ نہیں دیا تھا، میں بھلا اسے کیسے ناپ دے سکتی تھی؟ میں نے کہا، گھر واپسی جاتی ہوں، 1 گھنٹے میں وہ کپڑے لا کر تمہیں دے دوں گی، تم انہیں ناپ کر کپڑوں میں میرا نیا جوڑا بنا لینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی، فٹافٹ اپنے کپڑے ڈھونڈے اور اسی طرح واپس جا کر درزی کو دے آئی، اور درزی میرے کپڑے کو لے کر بہت خوش ہو گیا۔ بولا، بس اب صحیح ناپ مل گیا ہے، جلدی سے آپ کے لیے کپڑے تیار کر دوں گا، صبح 10 بجے آ کر لے جائیے گا۔ اس کی بات پر میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ رات بھر میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتی رہی۔ صبح مجھے ویسے ہی لیٹ اٹھنا تھا۔ 12 بجے میری آنکھیں کھلی۔ شادی کی تقریب 4 بجے شروع ہونا تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر ٹیلر کا رخ کیا۔ دکان پر پہنچی تو یہ جان کر میری حیرت کے انتہا نہ رہی کہ درزی نے انتہائی خوبصورت کپڑے سلائی کر رکھی تھی۔ ان میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو اور بھی سجاوٹ کر رکھی تھی، جس سے میرے کپڑے کی خوبصورتی دگنی ہو گئی۔ میں نے اس سے زیادہ سلائی دی اور خوشی سے کپڑے گھر لے کر آ گئی۔ اپنی شادی پر میں نے شرکت کی۔ یہ کپڑے پہنے تو سبھی نے تعریف کی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ سبھی کپڑے اسی درزی سے بنواؤں گی۔ اگلے دن میں شاپنگ کر کے مال سے نکلی تو مجھے یاد آیا کہ میرے ناپ والے کپڑے تو اسی درزی کے پاس رہ گئے ہیں۔ میں اس کی دکان میں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کپڑے تو بہت اچھی سلائی کی ہیں، مگر میرے ناپ والے کپڑے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، وہ مجھے واپس دے دوں۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، ساری دکان ڈھونڈی مگر کپڑے نہ ملے۔ بولا، لگتا ہے کہ میں آپ کے کپڑے گھر لے گیا ہوں، ایسا کیجیے گا کہ آپ بھی کسی دن آ جائیے گا، میں وہ کپڑے آپ کو دے دوں گا۔ اس نے انداز میں معذرت کی کہ میں کچھ بول نہیں سکی۔ اب میں اسے دیکھتی تو لگتا جیسے وہ مجھ سے نظریں چراتا ہے۔ اس کے بعد میرے دل کو اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اب وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس دن میں گھر آئی تو امی نے کہا، کہاں گئی تھی؟ میں نے انہیں درزی والی بات بتا دی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اچھے لگنے لگتا ہے تو وہ بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میری بات سن کر امی کو معلوم ہو گیا کہ میرے ناپ والے کپڑے درزی کے پاس رہ گئے ہیں، تو میں اسی بات کو بھول جاتی۔ پر اماں نے مجھے کہا، بیٹا، عورت کے کپڑے یوں کسی کو بیچ کر اپنے ناپ والے کپڑے منگوا لینا۔ اماں کی بات پر عمل کرنے کے بجائے میں خود ہی اس کی دکان پر پہنچی۔ حالانکہ میں ڈرائیور کو بیچ بھی سکتی تھی، خدا جانے کہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں امیر ہوں اور معمولی سی درزی کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ پھر میں اس کی دکان میں داخل ہوئی۔ آج ایک عجیب سی فضا اس کی دکان میں قائم تھی۔ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوئی، بوڑھے آدمی نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ کئی سالوں سے جانتا ہو۔ میں اسے پہچان نہیں سکی، نہ ہی میں اسے جانتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی سی تھی۔ خیر، بوڑھے کو نظر انداز کر کے میں نے درزی کو سلام کیا۔ وسیم نے جواب دیا اور ساتھ ہی نظریں جھکا لیں۔ یہ آج کیا ہوا؟ اسے ذرا بھی تمنا نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ اس نے معذرت کے ساتھ مجھے بتایا کہ آپ کی شرٹ تھی، وہ گم ہو گئی، آپ پاجامہ وغیرہ لے جا سکتی ہیں۔ اس نے شاپر میں بند کپڑے میری طرف بڑھائے، کپڑے لے کر دکان سے باہر آ گئی۔ مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر وہ کپڑے
سائڈ پر رکھ دیے۔ صبح صبح شازیہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور ہر اتوار کو ہمارے کپڑے دھوتی تھی۔ میں نے پاجامہ نکال کر دیکھا تو وہ بولی، اس میں تو اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، یہ میں دھو کر کیا کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے پاجامہ دیکھا تو اس میں واقعی جگہ جگہ سے سوراخ تھے، اور سوراخ بھی ایسے جیسے خود کسی چیز سے کاٹے گئے ہوں، بلکہ ان میں برابر وقفہ تھا، جیسے یہ کسی جانور یا چوہے کے کاٹنے سے نہیں تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اتنا ماہر درزی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے۔ اب تو ایک اور موقع بھی مل گیا تھا اس ماہر درزی سے ملنے کا۔ اس دن میں نے سوچا کہ میں دکان میں جا کر درزی سے اس بارے میں پوچھوں، اور پھر سوچا یوں تو اسے ویسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں اسے ملنے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں۔ ایسا کرتی ہوں کہ کوئی نیا جوڑا خریدتی ہوں اور پھر وہ سلوانے اس کی دکان پر جاؤں گی، اس بہانے اسے بھی دیکھ کر آؤں گی۔ آخر وہ مجھے دیکھتا ہی کیوں نہیں؟ میں نے اسے وجہ جاننے کے لیے دکان میں جا کر نئے جوڑے لیے اور بنوانے کے لیے خاصہ حال درزی کی دکان میں چلی گئی۔ وسیم آج بھی اسی طرح نظر جھکائے کھڑا تھا جیسے وہ میری عزت کرتا ہو۔ اس کے اس رویے پر بھی مجھے حیرت ہوئی اور دلچسپی بھی رفتہ رفتہ وسیم کے لیے مزید بڑھتی گئی۔ اب میں اکثر اس کی دکان میں چکر لگانے لگی، حالانکہ میرا ایک سوٹ صرف 5 دن کے بعد تیار ہونا تھا، مگر وہ 2 دن بعد ہی آ گئی۔ وسیم کو بھی شاید انداز ہو گیا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اب میں اسے اپنا جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر میں کسی کو بتانے کے بجائے میں نے سب سے پہلے اپنی سہیلی کو بتایا۔ قاہرہ میری سب سے اچھی دوست تھی، میری بات پر وہ بھی خوش ہونے لگی۔ یہ تو بہت الگ کہانی لگتی ہے، پہلے میں اسے ملوں گی، اگر تو وہ اچھا انسان ہو تبھی انکل آنٹی سے بات کروں۔ میں خوشی سے اسے ملوانے کے لیے اس کی دکان پر لے گئی۔ اسے دیکھتے ہی قاہرہ کا دماغ گم ہو گیا، واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، مجھے اچھی خاصی سنا دی اور بولی، یہ نہ تو عقل کا نہ شکل کا۔ میں سمجھتی تھی کہ بڑا خوبرو ہوگا، مگر اس کا نہ کاٹ نہ قد نہ صحت ہے، تو میں آخر اس میں ایسا نظر کیا آ گیا؟ بس اس لیے کہ یہ نظریں جھکائے رہتا ہے۔ کیا تمہیں اس پر کسی سے بھی شادی کر لوں گی؟ قاہرہ کی باتیں مجھے بہت بری لگیں۔ میں نے اسے کہا تو کچھ نہیں، مگر اس کو میری محبت کو یوں دھتکارنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسے دل ہی دل میں لیا کہ اب وسیم سے ہی شادی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا کی مخالفت ہی کیوں نہ مول لینا پڑے گی۔ ماں باپ سے باتیں کرنے سے پہلے میں نے وسیم سے کہا، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے سادگی سے جواب دیا، باجی آپ روزانہ دکان میں آ جاتی ہیں، پھر ملنے کی کیا ضرورت؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ مجھے باجی مت کہو، اور دوسری بات یہ کہ میں اس دکان میں نہیں تم سے باہر ملنا چاہتی ہوں۔ خیر مختصر یہ کہ وہ ایک ہوٹل پہ مجھ سے ملنے پر راضی ہو گیا۔ شام کو وقت مقرر کیا، ہم دونوں پہنچ گئے۔ وسیم بہت خوبصورت لگ رہا تھا، میں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ہر کوئی ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے لوگ ہماری جوڑی میں بہت ہی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں بھی وسیم کو دیکھ دیکھ کر صدقے واری جاتی، اور وہ اس ماحول میں آ کر کافی حیران اور خوش ہو رہا تھا۔ کھانے کا بل میں نے ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے وسیم سے کہا، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں کوئی اور بات نہیں سوائے اس کے کہ تم سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر وسیم کی پلکیں جھپکی، اس نے میری بات پر یقین نہیں آیا، بولا کہیں میں تو خواب نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے چٹکی کاٹی اور کہا، تم حقیقت میں ایک حسین لڑکی کے میاں بننے والے ہو۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ یوں میں نے اسے شادی کی بات کر لی، مگر اب مسئلہ میرے گھر والوں کا تھا۔ بھلا وہ مجھ کروڑوں کی جائیداد والی لڑکی کو ایک درزی کے ساتھ کیوں بیاہ دے؟ میں بھی یہ بات اپنے ماں باپ سے کرنے کا فیصلہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے اماں کو اعتماد میں لے لوں گی، پھر وہ جب میری بات کو سمجھ آئیں گی تو وہ خود ہی ابا کو بتا دوں گی۔ ان دنوں میں نے پریشان رہنے کا ناٹک شروع کر دیا۔ میں ہر وقت بکھرے بکھرے بالوں بے تکی کی باتوں کی وجہ سے اماں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ مجھے پیسے دیتی کہیں جاؤ شاپنگ کرو، مگر میں تو کچھ اور چاہتی تھی۔ ایک دن اماں نے اپنی گود میں میرا سر رکھ کر پوچھا، بیٹی تم کیوں پریشان ہو؟ لگتا ہے تمہیں کوئی اندرونی پریشانی ہے۔ تب میری اماں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میں آپ سے اس وسیم سے شادی کی بات نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ منع کر دو گے، میں گڑ گڑ کر مر جاؤں گی، آپ سے کچھ بھی نہ کہوں گی۔
میری بات پر اماں کا دل پگھل گیا۔ بولی میرا تو سب کچھ تیرا ہی تو ہے، ہم تیری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں ہمارے معیار کے مطابق جی سکے۔ اماں کی باتوں کو سن کر میں تو کلی اٹھ گئی۔ میں نے فوراً جا کر وسیم کو اطلاع دی کہ ماں شادی پر مان گئی، مگر شام کو جب ابا آئے تو اماں نے ان سے اس سلسلے میں بات کی۔ ابا یہ سنتے ہی جیسے غصے سے بھڑک اٹھے۔ ان کا یہ روپ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید خود امی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب ابا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے باپ سے بغیر پوچھے کر دو؟ ابا مجھے ڈانٹنے لگا کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا کا غصہ دے کر میں رونے لگی۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ یہ بات اتنی ہی جلدی ابا کو بتا دی کہ انہوں نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور بولا تم نے میری آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے آزادی نہیں دی تھی کہ تم ایک معمولی سی درزی کے ساتھ شادی کرنے کی سیٹ کرو۔ لڑکی کوڑے کاغذ کی طرح ہوتی ہے، ایک بار تمہیں شادی اس درزی کے ساتھ ہو گئی تو اس کے بعد کوئی تمہیں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا، پھر میری دولت بھی کسی کام نہیں آئے گی، تمہیں اچھا شوہر زندگی بھر نہ ملے گا، تمہارا ہر فیصلہ تمہاری زندگی کو تاریک کر دے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر میں مایوس ہو گئی۔ وسیم سے گہری محبت کرنے لگی تھی، میں اسے کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ابا کی منتیں شروع کر دی، مگر ابا میری کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہاری شادی واجد انکل کے بیٹے ناصر کے ساتھ ہو گیا، تقریباً 6 ماہ بعد تمہاری رخصتی ہوگی۔ ابا نے ابھی تک میرا رشتہ شاید واحد انکل سے کہہ کر پکار دیا تھا، بس بڑوں کے درمیان بات ہو گئی تھی، رسم باقی تھی۔ اس بات سے جب میں آگاہ ہوئی تو میری روح کو جیسے کانٹے پڑنے لگے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ وسیم کو حاصل کر کے ہی رہوں گی، اپنے ابا کی مر کر بھی بات نہ مانوں گی۔ میں نے تو جینے مرنے کی قسم ساتھ کھائی ہوئی تھی، اب اسے میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ تب میں نے ایک دن اپنے ماں باپ کا نام خط لکھا اور گھر سے نکل گئی۔ میرے گھر سے مختصر سامان اٹھایا اور کچھ رقم ساتھ لے کر اپنے گھر سے نکلی۔ یہ تقریباً شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے ابا مجھے اتنی جلدی نہیں ڈھونڈیں گے، ویسے بھی میں رات 11 بجے تک گھر سے باہر رہتی تھی۔ ابا تو ویسے بھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک دن تو محض 6 بجے کے قریب کا وقت تھا جب میں وسیم کے دکان پر پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی، خدا نہ خواستہ میرے وسیم کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کپڑے سلائی کرتے وقت ہاتھ نہ کٹ گیا ہو۔ میرے دل میں اس سے طرح طرح کے سوال آنے لگے تھے، مگر جب میں نے دیکھا وسیم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وردی میں ملبوس وردی والے تھے۔ ان لوگوں نے وسیم کو گھسیٹ کر پولیس موبائل میں بٹھایا اور تانے لے گئے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہ گئی، مگر کسی نے میری ایک بھی نہ سنی۔ میں سب سمجھ گئی کہ میرے بابا کا کیا تذکرہ ہے، وہ بھلا کب چاہتے تھے کہ میں وسیم کی ہو جاؤں، اس لیے جھوٹے الزام میں انہوں نے وسیم کو پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا۔ مگر میں بھی اپنی دن کی پرکھی تھی، میں نے گاڑی کروائی اور فوراً پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وسیم کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر ایک معمولی سا وکیل بھی اس کو دیکھتا تو وسیم کی ضمانت ہو جاتی۔ میں جیسے ہی تانے میں پہنچی تو میں نے وسیم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پولیس والوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر مجھے اس کی اجازت دے دی۔ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، بولا تم میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے چھوڑ مت دینا، خدا جانے میں نے کیا کیا ہے، یہ تو مجھے ہی معلوم نہیں۔ کسی دکاندار نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا ہے، میں نے تو آج تک کسی دکاندار کی چوری نہیں کی، اب تم ہی بتاؤ کیا کروں۔ میں نے تو چوری نہیں کی ہے، میں نے وسیم کو تسلی دی، تم فکر نہ کرو، یہ سب میرے ابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں جلدی ہی یہاں سے رہا دلواؤں گی۔ میں نے اس سے ساری باتیں کی، جب وہ مطمئن ہو گیا مجھے بھی امید ہو گیا تو میں وہاں سے نکل آتے ہوئے میری نظر ایک لیڈی کانسٹیبل پر پڑی جو مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، تبھی میں اس کے پاس چلی گئی، اسے وسیم کا خیال رکھنے کا کہا۔ تب میری بات پر وہ ہنسنے لگی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بات پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہا کہ یوں پاگلوں والی بات ہے کیا؟
میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور ہماری شادی ہونے والی تھی، اور تم کہتے ہو کہ پاگل ہوں، اس کا خیال بھی نہ رکھوں۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں، لیڈی کانسٹیبل نے کہا۔ تم خیال نہیں رکھو گی؟ تم کیا اس کے پیچھے 10 امیر زادیاں اور بھی پاگل ہیں؟ یہ تو سبھی کو الو بنا رہا ہے، اور تم لوگ اپنے ماں باپ کی دولت پر لوٹاتی آ رہی ہو۔ اس کا دماغ پھر گیا ہے، یہ تم پر کسی کی طرح باتیں کرتی ہو۔ میں نے غصے سے کہا، اگر یقین نہیں ہے تو میں کسی سے پوچھ لوں۔ تمہارا یہ جو لڑکا ہیرو بنا پھرتا ہے، یہ لڑکیوں پر جادو کرواتا ہے اور پھر انہیں اپنے جان سے دے کر استعمال کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ڈونگی پیر بھی ہوتا ہے، جو اس کو بھی ہم کئی بار جیل میں بند کر چکے ہیں، مگر پھر اسے کوئی نہ کوئی چھوڑ کر لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں کہ ہم 9 سربازوں کو پکی سزا دے سکیں، کیونکہ نہ کوئی ضمانت کروا جاتا ہے۔ مگر تم خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، کیوں اس نکمے لڑکے کے پیچھے پڑی ہو؟ یہ تو اپنا بھی نہیں کھا سکتا، اپنی ماں کی پینشن پر گزارا کرتا ہے، دن بھر اپنی دکان میں عیاشی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، جو کماتا ہے وہی لوٹا دیتا ہے۔ تمہیں کیا خیال آئے گا؟ کل کی بات سن کر میرا دماغ تو ہر گیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وسیم اس سے پہلے بھی تانے کو ہوا کا چکا ہوگا، مگر اس عورت کی بات پر میں یقین نہیں کرتی۔ میں نے اپنی طرف سے بچی کچھ روپے دیے اور کہا وسیم کا کیس لڑیں۔ میرے پاس ابھی تک ابا کے دیے ہوئے پیسے بہت ہیں۔ ان دنوں ایک ہاسٹل میں رہی، میرے دل میں یہی خیال تھا کہ سب میرے ابا نے کیا ہے، لیکن جب وکیل نے خود تشریح تو پتہ چلا کہ واقعی وسیم اس سے پہلے بھی کئی بار جیل میں جا چکا ہے۔ اس بات پر مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں کس محبت کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی۔ 6 مہینے میں اپنے ابا کے چھت کے بغیر ہی مجھے اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا، اور وسیم جو میرے ساتھ ناٹک کر کے ہمیشہ مجھ سے پیسے لیتا، کچھ سچ اپنے منہ سے اگل چکا تھا۔ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں غلط انسان کے ساتھ رشتہ بننے سے بچ گئی۔ اس دن میں واپس والدین کے گھر آئی تو میں انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں کس قدر شرمندہ تھی، مگر یہ اماں ابا کی مہربانی، انہوں نے مجھے پھر بھی قبول کر لیا۔ البتہ ابا ابھی مجھ سے ناراض ہیں، مگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ڈیلی ناول یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔